صدیوں پرانی بات ہے، ایک گاؤں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ پہاڑ کی بلندیوں سے برف پگھل کر ندیاں بناتی تھی اور گھاٹیوں میں چراگاہیں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا جس کا نام جمیل تھا۔ اس کے والد ایک چرواہے تھے جو جوانی ہی میں وفات پا گئے۔ جمیل اپنی ماں کے ساتھ رہتا اور باپ کی چھوڑی ہوئی چند بکریوں کو چرا کر پیٹ پالتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا یہ بکریاں ہی ہمارا سہارا ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ ہمارا رزق ہے۔ جمیل بچپن سے ہی کچھ الگ سا تھا۔ وہ بکریوں سے باتیں کرتا، ہوا کے جھونکوں سے سرگوشیاں کرتا اور پہاڑوں کو دیکھ کر سوچوں میں ڈوب جاتا۔ گاؤں والے اسے روز دیکھتے، کوئی اس کی تعریف کرتا تو کوئی مذاق اڑاتا۔ کچھ بوڑھے لوگ کہتے، یہ لڑکا عام نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ کچھ نوجوان ہنستے، پاگل ہے، بکریوں سے باتیں کرتا ہے، پتھروں سے لکیریں بناتا ہے۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے اور آوازیں نکالتے، پاگل چرواہا، پاگل چرواہا۔ مگر جمیل پر فرق نہ پڑتا، وہ بس مسکرا دیتا اور اپنی بکریوں کو گھاس کھلاتا رہتا۔ جمیل کے پاس عجیب سی حکمت تھی۔ ایک بار ایک کسان اس کے پاس آیا اور بولا، میرے کھیتوں میں فصل نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ جمیل نے کہا، زمین کو آرام دو، تھکی ہوئی زمین بھی دل کی طرح ہے، کچھ وقت بعد وہ خود پیداوار دے گی۔ ایک اور دفعہ گاؤں کی عورت نے پوچھا، تو اکیلا جنگل میں نہیں ڈرتا؟ وہ مسکرا کر بولا، جس کے دل میں سچائی ہو اسے جنگل کے درندے بھی نقصان نہیں دیتے۔ یہ سن کر کچھ لوگ متاثر ہوئے، لیکن پھر بھی اکثر اسے پاگل کہہ دیتے۔ پھر ایک سال گاؤں پر قحط پڑ گیا، نہ بادل برسے، ندیاں خشک ہونے لگیں، کھیت جلنے لگے، گاؤں والے بھوک سے تڑپنے لگے۔ وہ سب جمیل کے پاس آئے اور طنزیہ انداز میں بولے، اے پاگل چرواہے، تو ہر وقت پہاڑوں اور بکریوں سے باتیں کرتا ہے، اب اپنی عقل سے قحط دور کر دکھا۔ جمیل نے گہری سانس لی اور کہا، کل سورج نکلنے سے پہلے میرے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چلنا، اللہ کی نشانی تمہیں دکھاؤں گا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن نکلی تو سب گاؤں والے جمیل کے ساتھ چوٹی پر پہنچے۔ وہاں انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ ایک جگہ زمین پھٹ گئی تھی اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا تھا۔ چشمے کے گرد ہریالی چھا گئی تھی۔ جمیل بولا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اپنی زمینوں کو اس پانی سے زندہ کرو۔ لوگوں نے شور مچا دیا، کچھ بولے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی دعاؤں سے چشمہ نکلا۔ کچھ نے کہا، یہ سب اتفاق ہے، یہ پھر بھی پاگل ہے۔ اسی رات جمیل کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر ایک سنہری دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہیں۔ وہ بولے، بیٹا لوگ تجھے پاگل کہیں یا عقل مند، حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ کل اس دروازے کے پاس جانا، تجھے وہ ملے گا جو تمہارے صبر کی قیمت ہے۔ صبح جمیل پہاڑ کے اندر گیا اور واقعی ایک پرانا دروازہ ملا۔ اس کے پیچھے ایک غار تھی جس میں سونے کے سکوں اور ہیرے جواہرات سے بھرا ایک بڑا تھیلا رکھا تھا۔ جمیل نے وہ تھیلا اٹھایا، لیکن اسے گاؤں لے جا کر فخر نہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، اماں یہ سب تمہاری خدمت اور دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا یہی تمہاری اصل دولت ہے کہ تم شکر گزار اور نیک ہو۔ وقت گزرا، گاؤں والے حیران رہ گئے کہ جسے وہ پاگل کہتے تھے وہی دراصل سب سے عقل مند اور صابر نکلا۔ کچھ لوگوں نے توبہ کی اور کہا، ہم نے اس چرواہے کو نہ پہچانا، مگر کچھ لوگ آخر تک ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔
جمیل ہمیشہ کہتا رہا، دنیا کے لوگ چاہے تمہیں پاگل کہیں یا عقل مند، اصل فیصلہ صرف وقت اور اللہ کرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کرنے والا انسان تعریف یا مذاق سے نہیں بدلتا۔ صبر اور خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتے، اور جو شخص دنیا کے نزدیک پاگل ہو وہی اللہ کے نزدیک سب سے عقل مند ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے دور میں جب لوگ مٹی کے گھروں میں رہا کرتے تھے اور رات کو آسمان پر ستارے ان کے چراغ ہوا کرتے تھے، ایک سرسبز و شاداب وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کی گلیاں کچی تھی، مکانوں کی چھتوں پر گھاس بھوس پڑی رہتی تھی، بیل گاڑیاں کھڑکھڑاتی ہوئی راستوں سے گزرتی اور شام کو چرواہے بانسری بجاتے واپس آتے۔ اسی گاؤں میں ایک سادہ دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن بچپن سے ہی یتیم تھا۔ اس کے والد ایک بیماری میں چل بسے تھے۔ گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے۔ غربت نے دونوں کو گھیر رکھا تھا، مگر ماں نے بیٹے کے دل میں ایک بات بٹھا دی تھی، بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے جھوٹ اور دھوکہ کبھی نہ دینا، امانت اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔ حسن یہ بات اپنے دل میں ایسے بٹھا چکا تھا جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن پہاڑ سے نکلتی اور پرندے چہچہاتے، حسن اپنے گاؤں کے جانور چراگاہ کی طرف لے جاتا، بانسری بجاتا اور بکریاں اس کی آواز پر چلتی جاتی۔ گاؤں والے اپنے جانور بلا جھجک حسن کے حوالے کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا، حسن جوان ہوا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکتے، مگر دل میں کبھی لالچ نہ آیا۔ اگر کوئی جانور کھو جاتا تو وہ دن رات تلاش کرتا، اگر کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو اس کے لیے پتے اور جڑی بوٹیاں ڈھونڈتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہا کرتے، یہ حسن صرف چرواہا نہیں بلکہ امانت دار چرواہا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، گرمی کے دن تھے، سورج آگ برسا رہا تھا۔ حسن حسب عادت بکریاں چرا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا کے جھونکے تیز ہو گئے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف بھاگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست طوفان آ گیا۔ بارش زوروں سے برسنے لگی، بجلی کڑکنے لگی۔ حسن نے ڈرتی ہوئی بکریوں کو سنبھالا اور انہیں ایک پرانے غار میں پناہ دی۔ خود وہ بھیگتا ہوا باہر کھڑا رہا تاکہ کوئی جانور بھاگ نہ جائے۔ جب بارش تھمی اور آسمان صاف ہوا تو اس نے دیکھا کہ غار کے قریب مٹی کے تودے سے ایک پرانا صندوق برآمد ہوا ہے۔ صندوق پر رنگ اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ حسن نے جھجکتے ہوئے اسے کھولا۔ اندر سونے کے سکے، چمکتے ہوئے موتی اور جواہرات تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار اس کے دل میں آیا، اگر یہ سب میرا ہو جائے تو میری زندگی بدل جائے گی، لیکن فوراً ماں کی بات یاد آئی، بیٹا امانت سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے صندوق بند کرتا ہے اور دل میں کہتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، انعام نہیں۔ حسن صندوق لے کر سیدھا گاؤں کے سردار کے پاس گیا۔ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے گاؤں کے سب لوگ بلا کر صندوق کھولا۔ قیمتی خزانہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ گاؤں میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، یہ خزانہ حسن کا ہے کیونکہ یہ اسے ملا ہے۔ کچھ نے کہا، نہیں، یہ خزانہ کسی اور کا ہے، یہ ایک امانت ہے۔ سردار نے سب کو خاموش کرایا اور کہا، یہ فیصلہ بزرگوں کی مجلس کرے گی۔ چند دن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ خزانہ ایک پرانے قافلے کا ہے جو برسوں پہلے طوفان میں گم ہو گیا تھا۔ قافلے کے سب لوگ مر گئے تھے، نہ کوئی وارث باقی تھا، نہ کوئی دعویٰ دار۔ بزرگوں نے فیصلہ سنایا،
چنانچہ یہ خزانہ کسی کا نہیں رہا اور حسن نے امانت داری دکھائی ہے، اس لیے یہ خزانہ اسی کا حق ہے۔ یوں حسن کے دن پھر گئے۔ اس نے خزانے سے پہلے اپنی ماں کے لیے گھر بنایا، پھر گاؤں میں کنویں کھدوائے تاکہ سب کو پانی مل سکے۔ ایک مسافر خانہ تعمیر کیا تاکہ آنے جانے والے مسافر آرام کر سکیں۔ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور یتیم بچوں کے کپڑے بنوائے۔ گاؤں کے بچے جب اس کی بانسری سنتے تو دوڑتے ہوئے کہتے، یہ حسن ہے جسے قسمت نے خزانہ دیا، مگر اس نے سب کے لیے خیر بانٹ دی۔ قدیم زمانہ پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے، جہاں سبزہ زار اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں بکھری رہتی تھی، ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام راشد تھا۔ راشد نہ صرف ذہین اور سمجھدار تھا بلکہ دل کا بھی بہت نیک تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کی عقل مندی کی تعریف کرتے اور کہتے، یہ لڑکا بڑا کام کا ہے، ایک دن ضرور نام کمائے گا۔ راشد کا والد فوت ہو چکا تھا اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا۔ والدہ نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی نیک دلی، محبت، محنت اور خدمت کا سبق دیا تھا۔ راشد نے یہ سبق اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت میں گزار دی۔ ہر صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے راشد اٹھتا، وہ اپنے چھوٹے سے مکان کے آگے پانی لاتا، جانوروں کو چارہ دیتا اور آگ جلا کر ماں کے لیے ناشتہ تیار کرتا۔ گاؤں والے اکثر راشد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنی والدہ کی خدمت میں کس قدر محنتی ہے۔ راشد کے دن ایک جیسے گزرتے، صبح کے کام، دن کے کھیتی کے کام اور شام کو والدہ کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ کبھی کسی کھیل یا تفریح میں نہیں لگتا تھا، اس کی ساری توجہ خدمت اور محنت پر ہوتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ آئے جو دور دور سے آ کر لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کی مدد کرتے۔ وہ راشد کے کام دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور گاؤں کے لوگوں سے کہنے لگے، بیٹے کی نیکی اور خدمت اس کی قسمت کو روشن کرے گی۔ وقت آئے گا جب اسے اجر ملے گا، مگر آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ راشد نے صرف سر ہلایا اور دل میں یہ عزم کیا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت جاری رکھے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ بہرحال سال گزرے، راشد جوان ہو گیا، اس کی والدہ بوڑھی ہو گئی تھی اور گاؤں کے لوگ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ راشد اپنی والدہ کے ساتھ رہتا، ان کے لیے کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا اور کبھی کسی مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے راشد کو بتایا کہ جنگل میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، مگر وہاں جانا آسان نہیں کیونکہ جنگل میں کئی خطرات ہیں۔ راشد نے سوچا، اگر یہ میرے اور میرے ماں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو میں کوشش ضرور کروں گا۔ راشد نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ راستہ سخت اور خطرناک تھا، پرندے درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، دریا کی دھار زور سے بہہ رہی تھی اور پرانے درختوں کے نیچے چھوٹے جانور چھپے تھے، مگر راشد کا حوصلہ بلند تھا۔ اس نے کئی دن جنگل میں گزارے، کھانے پینے کے لیے چھوٹے پھل اور جڑی بوٹیاں جمع کرتا اور آخر کار ایک پرانے چھپے ہوئے غار تک پہنچ گیا۔ غار کے اندر راشد نے ایک بیگ دیکھا جو پرانے کپڑوں اور دھول سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ بیگ کے اندر سونے کے سکے اور قیمتی موتی بھرے ہوئے تھے۔ راشد فوراً خوش ہو گیا، مگر اس نے سوچا یہ سب صرف میرے لیے نہیں بلکہ ماں اور گاؤں کے لیے بھی مفید ہونا چاہیے۔ واپس آ کر اس نے والدہ کے لیے گھر کی حالت بہتر کی۔
مکان مرمت کروایا اور گاؤں کے ضرورت مندوں کی مدد کی۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ راشد کی نیکی اور خدمت کا نتیجہ کس طرح قسمت نے اسے دیا۔ راشد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ سیکھا کہ انسان کی محنت اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ قسمت کے کھیل کبھی تلخ کبھی میٹھے ہوتے ہیں، مگر صبر اور خدمت کرنے والے کو آخرکار انعام ضرور ملتا ہے۔